کالو کوا اور گوری کوی طوطے اور کبوتر کی طرف جاتے ہیں۔ کھانے پینے کی بہت کمی تھی۔ ارے ارے کبوتر، کیا کہتے ہو، پورب والے جنگل چلے؟ ارے ارے گوریا، پورب والے جنگل کیا ہے؟ ہائے ہائے، میں مر گئی ہوں، تمہیں نہیں پتا کہ ادھر ایک بہت بڑا انگوروں کا باغ ہے جس میں سوادشٹ میٹھے لذیذ انگور لگے ہوئے ہیں۔ چلو چلو چلتے ہیں ہم۔ گوری کی بات سن کر کبوتر اور طوطے کے منہ میں پانی آ جاتے۔ ٹھیک ہے گوری، ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ، اور لیکن یاد رکھنا کہ آپ دونوں انگور چرائیں گے۔ ارے ارے چلو چلو طوطے، تم بھی چلو۔ ارے میں نہیں چلوں گا آپ کے ساتھ، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ طوطے یار کچھ نہیں ہوتا، ہم جائیں گے اور آپ بھی جائیں گے۔ ایسے ہی طوطا بھی مان جاتا ہے۔ پورب والے جنگل چاروں پکشی چلے جاتے ہیں اور ان کو تو راستے کا پتہ تھا۔ وہ سیدھے پورب والی دشا کی طرف چلے جاتے ہیں اور ندی پار کر کر ایک پیڑ کے اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ایک انگوروں کا لذیذ باغ تھا۔ گوری گوری چلو جاؤ اور تم انگور چرا کر لے کر آؤ، ہم دونوں یہی بیٹھتے ہیں۔ ارے ٹھیک ہے چلو کالو، ہم چلیں انگور چرانے۔ ایسے ہی گوری اور کالو انگوروں کے باغ میں جاتے ہیں اور گوری مزے سے انگور کھاتی ہے۔ واہ بھائی واہ، بہت سوادشٹ انگور ہے کالو۔ گوری ٹھیک کہہ رہی ہو، اتنے سوادشٹ لذیذ انگور۔ کالو جاؤ، ایک گچھا جا کر طوطے اور کبوتر کو دے آؤ۔ ایک گچھا توڑ کر انگوروں کا کالو کوا طوطے اور کبوتر کو دے آتا ہے، اور گوری مزے سے انگور کھاتی۔ یہ لو تم دونوں انگور کھا لو۔ انگور کے باغ کا مالک دو الو وہاں آ جاتے ہیں، جو دور سے ہی گوری کوی کو انگور کھاتا دیکھتی ہیں۔ وہ دونوں الو تیزی سے گوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ طوطے اور کبوتر کا دھیان نہ جاتا اور گوری مزے سے انگور کھا رہی تھی۔ ارے الو آ گئی، ارے ہاں، طوطے یار الو آ گئے۔ کالو تم بھی نہ جانا، اگر ہم بھی گئے تو ہم بھی پٹیں گے، ان الوؤں کا سامنا ہم نہیں کر سکتے۔ کبوتر یار کیا کہہ رہے ہو، گوری مجھے چھوڑے گی نہیں۔ گوری، ارے کالی کوی، تجھے کیا پتا یہ انگور میرے ہیں۔ ہائے میں مر گئی، کالو مجھے بچا۔ کالو تو کبوتر طوطا چھپ جاتے ہیں اور وہ الو بہت زور سے گوری کوی کی خوب پٹائی لگاتے ہیں۔ ہائے میں مر گئی، ہائے الوؤں چھوڑ دو، میں نے کچھ ہی انگور کھائے۔ پھر الوؤں سے گوری کوی بھاگ جاتی ہے، چاروں اپنے جنگل کی دشا میں چلے جاتے ہیں اور اپنے جنگل پہنچ جاتے ہیں۔ ہائے میں مر گئی، تم تینوں نے میری مدد نہیں کی، ہائے میرے پاؤں۔ گوری اگر ہم تمہاری مدد کرتے تو ہم بھی پٹتے۔ ہائے کالو، تمہیں تو ذرا ترس نہ آیا اپنی پتنی پر۔ ایسے ہی کالو اور گوری واپس چلے جاتے ہیں۔ طوطے یار بہت سوادشٹ انگور تھے، میرے تو منہ میں پانی آ رہا ہے۔ ارے ٹھیک کہہ رہے ہو کبوتر یار، اتنے سوادشٹ لذیذ انگور میں نے پہلی دفعہ کھائے۔ چلو گوری کو لالچ دیں گے اور گوری کو لے چلیں گے۔ ارے تو کبوتر، گوری پھر چلے گی۔ ہائے کالو میں مر گئی، تمہیں ذرا نہ ترس آیا، مجھے کتنا پیٹا انہوں نے، الوؤں نے۔ گوری تو تمہارا کام تھا کہ آگے پیچھے دشا کی طرف نظر رکھنی، تم اپنے ہی کھانے میں مگن تھی اور تمہیں نہ پتا تھا کہ الو تیرے سر پر آ گئی۔ ایسے ہی دونوں باتیں کرتے سو جاتے ہیں۔ اگلی لوج کبوتر اور طوطا پھر جاتے ہیں۔ ارے گوری چلو پھر ہم انگوروں کے باغ میں چلتے ہیں، آج تم انگور چرانا اور ہمیں دینا، اور ہم کل چرائیں گے۔ ہائے میں مر گئی، تمہیں نہیں پتا کل مجھے کتنا پیٹا ان لوگوں نے، تم میرے نزدیک بھی نہ آئے، میں نہیں چلوں گی۔ گوری دیکھ لو، سوادشٹ انگور ہیں، کل ہم انگور چرائیں گے، آج تم چرا لو۔ ٹھیک ہے گوری، آج تم چراؤ انگور، کل ہم چرائیں گے انگور، کیا کہتی ہو؟ ایسے ہی گوری بھی لالچ میں آ جاتی ہے، پہلے ہی وہ لالچی تھی۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے ایسا ہی کرنا ہوگا، کل یہ انگور چرائیں گے، آج میں چرا لوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو ہم چلتے ہیں۔ ایسے ہی گوری پھر لالچ میں آ جاتی ہے اور انگوروں کی باغ کی دشا میں چل پڑتے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اسی دشا میں دوبارہ سے پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ کل آئے تھے۔
اور پھر وہ دونوں انگوروں کے باغ میں چلتے ہیں۔ کالو کالو دیکھو کتنے سوادش انگور، ایک گچھا توڑو اور میں پہلے دے آتی ہوں ان کبوتر اور طوطے کو، پھر ہم کھاتے ہیں۔ گوری کبھی یہ گچھا توڑتی ہے۔ یہ لو دیکھ لو، ہم نے بھی نہیں کھائے پہلے تمہیں دیے انگور، اب تم یہ انگور کھا لو۔ ہاں ہاں گوری، جاؤ تم بھی انگور کھاؤ۔ ایسے ہی گوری واپس آتی ہے۔ گوری مزے مزے سے سوادش انگور کھاتی ہے اور دور سے ہی الو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں انہیں اور آ کر ان کی پیچھے سے پٹائی لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ گوری کبھی اور کالو کو نہیں پتہ چلتا کہ کب الو آ گئے۔ ارے ارے یہ تو پھر الو آ گئی ہے۔ کبوتر دیکھو دیکھو، تم چپ کر کے یہاں بیٹھو، ذرا بھی آواز نہ کرنا، نہیں تو الو ہماری دشا میں آ جائیں گے۔ چلو یہاں سے بھاگو، جلدی کرو بھاگو۔ پھر وہاں سے کبوتر اور طوطا بھاگتے ہیں۔ ارے ارے یہ دیکھو ان کے دوست، ان کے دوستوں کو پکڑو۔ ہائے الو جی، میں مر گئی تو آپ لوگوں نے میرے پنکھ توڑ دیے، اب اس دشا میں پھر نظر آئے تو تمہیں مار دوں گے، پکشیوں بھاگ جاؤ۔ ایسے ہی الو کہتے ہیں اور ادھر کبوتر اور طوطا پہلے ہی اپنے جنگل پہنچ آئے تھے اور ادھر گوری کبھی اور کالو بھی آ جاتے ہیں۔ گوری گوری کیا تمہیں زیادہ تو نہیں لگی؟ ہائے میں مر گئی، میرا تو پنکھ ٹوٹ گیا، کل پھر تیار رہنا، صبح آ جانا، تمہاری باری ہے۔ ایسے ہی کبوتر اور طوطا بہت ڈرے ہوئے تھے۔ طوطے یار اب ہم کیا کریں، گوری تو ہمیں چھوڑے گی نہیں اگر ہم نہ گئے۔ ارے ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم نے گوری سے وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم کل انگور توڑیں گے، چلو جو ہوا دیکھیں گے۔ ایسے ہی منہ اندھیرے ہی گوری اور کالو آ جاتے ہیں طوطے اور کبوتر کے یہاں۔ چل بھئی طوطے اب تیار ہو جا، آج تیری باری ہے انگور چرانے کی، کل والی بات تمہیں یاد ہے نا؟ ہم نے وعدہ کیا ہوا تھا آج میں چراؤں گی اور کل کبوتر اور طوطا انگور چلائے گا۔ چل بھائی طوطے کبوتر۔ پھر چاروں باغ کی دشا کی طرف چلے جاتے ہیں، پورب والے جنگل میں، جہاں ارے چل تم دونوں جاؤ اور ہم پیڑ کے پیچھے چھپ کر دیکھتے ہیں۔ پھر دونوں باغ کی دشا میں جاتے ہیں اور باغ میں سے انگور کھانے لگتے ہیں۔ اوئے آج تو ان پکشیوں کو ہم مزہ چکھائیں گے، یہ روز ایسے ہی کرتے ہیں، پیڑ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور دوسروں کو نیچے بیچتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، آج ان کو پوچھتے ہیں۔ پھر دونوں کالو اور گوری کی طرف بڑھتے ہیں جو پیڑ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ گوری اور کالو کو یہ نہ اندازہ تھا کہ پیچھے سے الو آ گئے ہیں۔ خوب پٹائی کرتے ہیں، کبوتر اور طوطا دور دشا سے دیکھتے ہیں۔ آج تو تم لوگوں کو ہم چھوڑیں گے نہیں، ارے پھر تم دونوں آ گئے ہو۔ کالو اسے کہتے ہیں جو باغے میں ہو وہ ملتے